بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائی سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں کی جانب سے میں آپ کو آج کے ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی یہ کوشش ہے کہ موجودہ حالات میں بھی آپ کو تعلیم کی سہولیات سے آراستہ کیا جائے تاکہ آپ کے تعلیم کا جو خرچ ہے وہ کم سے کم ہو سکے اور گھر بیٹھے آپ کے تعلیم کا سفر جو ہے وہ جاری رہے۔ ہمارا خواب تعلیم کی بنیاد پر ایک خوشحال اور خدا ترس معاشرے کا قیام، ایک ایسا معاشرہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے لوگ رہتے ہوں اور جس میں سب لوگ برابری کی بنیاد پر رہتے ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اس خواب کو ضرور پورا کریں گے۔ مضمون ہے اردو، تاریخ ہے 23 جولائی اور دن ہے جمعرات کا۔ اپنے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اپنی آج کی اچھی بات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری بتائی گئی اچھی باتوں کو آپ اپنی روزانہ کی زندگی میں ان کے اوپر عمل ضرور کرتے ہوں گے۔ تم میں سے بہترین لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں وہ تو بہترین ہے، لیکن جو لوگ قرآن مجید کو آگے سکھاتے ہیں وہ بھی بہترین ہے۔ تو سیکھنے والا بھی بہت بہترین ہے اور سکھانے والا بھی بہترین ہے۔ اچھا جی، ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت خدیجہ۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت خدیجہ کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اور حضرت خدیجہ کی زندگی کے چند واقعات کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہم حضرت خدیجہ کے بارے میں کچھ اچھی باتوں کو جانیں گے۔ اس سبق کے پڑھنے کے ہمارے جو اہم مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت خدیجہ کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں، حضرت خدیجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رشتہ تھا یہ سمجھ سکیں، متضاد الفاظ سمجھ سکیں، اس میں عام اور اس میں خاص کی شناخت کر سکیں۔ ہمارے آج کے سبق کے جو اہم اور نئے الفاظ ہیں ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سخی، تجارت۔ آپ آواز پر بھی غور کیجئے تاکہ آپ کو ادائیگی میں آسانی ہو۔ تجارت، مصیبت، نبوت، خاتون، غریبوں، پاکیزہ، عورت، غرض، غلام میسرہ، خدمت، مشورے۔ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت نیک دل اور سخی خاتون تھی۔ سخی کہتے ہیں امیر کو جس کا دل بہت کھلا ہو، مطلب جو غریبوں کی مدد بہت کھلے دل سے کرتا ہو اسے کہتے ہیں سخی۔ وہ غریبوں کی مدد بھی کرتی تھیں۔ ان کی نیکی کی وجہ سے عرب کے لوگ انہیں طاہرہ کہا کرتے تھے۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ عورت، پاک عورت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت کرتی تھیں۔ وہ اپنا مال لوگوں کو دے کر دوسرے ملکوں میں بھیجتی تھیں۔ تجارت کہتے ہیں یہ جو ہم ایک جگہ سے چیز خریدتے ہیں اور پھر دوسری جگہ پہ جا کر اس کو بیچ دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تجارت۔ مثال کے طور پر آپ اگر کوئی چیز لے لیں، آپ کھاریاں سے کوئی چیز خرید لیں، آپ جوتے کھاریاں سے 10-12 جوڑوں کا جوتا لے آئیں اور آپ اسے آ کر اپنے محلے میں یا اپنے دوسرے کسی ملک شہر میں جا کے اس کو بیچیں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تجارت کی ہے۔ دوسرے ملک سے چیز لا کر اپنے ملک میں ہم اس کو بیچ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تجارت۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ غلام کہتے ہیں جس کو آپ نے خریدا ہوا ہو۔ واپسی پر غلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور تجارت میں ہونے والے فائدے کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ آپ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ تو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں تقریباً 15 سال کا
فرق تھا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا گھر بار، مال و دولت سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے مشورے دیتی تھی۔ بس جی ہم آج اس کی بس یہیں تک کی ریڈنگ کریں گے اور بقیہ جو پڑھائی ہے یہ ہم اپنے اگلے ویڈیو لیکچر میں کریں گے۔ اب ہم اپنا اگلا کام دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، آج کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 ازواج مطہرات تھی اور حضرت خدیجہ جو ہیں ان کی سب سے پہلی بیوی تھی۔ اچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ نے قبول کیا؟ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے، دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید نے۔ اچھا جی، ابھی ہم اپنے چھٹیوں کے کام کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس چھٹیوں کا جو کام ہے وہ آج کا کیا ہے۔ آج کا ہم نے جو چھٹیوں کا کام کرنا ہے وہ صفحہ نمبر 3 کا ہے۔ اچھا جی، اس کے الفاظ بنی ہے، حضرت خدیجہ والا سبق جو ہم نے آج پڑھا ہے اسی کے الفاظ بنی ہے۔ الفاظ ہیں مالدار، امیر، کڑے، مشکل، غرض، وجہ، شرف، برتری۔ آگے ہیں الفاظ جملے: خدمت، ماں باپ کی خدمت کرو، دیانت، احمد ہر کام دیانت سے کرتا ہے، مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، دولت، علم ایک دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا۔ آگے ہیں سوالوں کے جواب، یہ بھی اسی صفحہ کے اوپر ہیں۔ حضرت خدیجہ کا سامان ملک شام کون لے کر گیا؟ حضرت خدیجہ کا سامان ملک شام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے غلام کا نام بتائیں۔ حضرت خدیجہ کے غلام کا نام میسرات تھا۔ حضرت خدیجہ کو لوگ کیا کہتے تھے؟ حضرت خدیجہ کو لوگ پاکیزہ عورت کہتے تھے۔ حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں سے متاثر ہوئیں؟ حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری سے متاثر ہوئیں۔ امۃ المومنین کا کیا مطلب ہے؟ امۃ المومنین کا مطلب ہے مسلمانوں کی ماں۔ اپنی آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ آج کی ڈائری ہے حضرت خدیجہ، صفحہ نمبر 59 اور 60 کی پڑھائی کریں۔ سمر پیک کے صفحہ نمبر 3 کا کام کرنا ہے آپ نے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ جملے آپ نے خود سے بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو جملے میں نے آپ کو بنا کر دیے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ خود سے اپنے نئے جملے بنائیں تاکہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جملے بنانے آ جائے۔ کوشش کریں کہ آپ چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں، کوئی سے بھی آپ جملے بنا لیں گے تو وہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات آسانیاں عطا کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔